हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी FON 1 की वाइवा से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है। यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग के कॉमन क्वेश्चंस फॉर FON वाइवा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग और हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? आंसर, द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज शी बॉर्न? आंसर, she was born in 12 May 1820 in a wealthy family. Question number 3, who was the first Muslim nurse or who was the Muslim Nightingale? Answer, Rufaidah al-Islamia. Question number 4, who was a male nurse leader during American Civil War? Answer, Walt Whitman, 1861 to 1873. Okay, question number 5, how many classes of people were there in ancient Rome? Answer, there were two main classes of people in ancient Rome. A, patricians, upper class people, the nobility and wealthy citizens. B, plebeians, lower class people, all common citizens. यानी एंशियंट रोम यानी कदीम रोम में कितने तबके थे? कदीम रोम में लोगों के दो बड़े तबके थे। नंबर ए, पैट्रिशियंस, ये अपर क्लास लोग थे जो अमीर और अमीर तरीन शहरी थे। बी, प्लेबियंस, लोअर क्लास लोग थे जो बाकी तमाम आम शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टीरियोटाइप्स ऑफ नर्सेज वर देयर इन हिस्ट्री? आंसर, हिस्टोरिकली देयर हैव बीन 5 मेन स्टीरियोटाइप्स इनटू विच नर्सेज हैव बीन कैटेगराइज्ड। यानी हिस्ट्री में कितनी स्टीरियोटाइप्स यानी दकियानूसी नर्सेज थीं? हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर इन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, एंजल ऑफ मर्सी। नंबर 2, हीरोइंस ऑफ वॉर। नंबर 3, हैंड मेडन टू द फिजिशियन। नंबर 4, बैटल एक्स और टॉर्चर। नंबर 5, सेक्स सिंबल और बिम्बो। अकॉर्डिंग टू AJN, द अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग, अगस्त 1982, वॉल्यूम 82, इशू 8, पेज 12202 to 1224। यानी अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग अगस्त 1982 के मुताबिक इनके 5 ग्रुप्स के नाम ये हैं। नंबर 1, एंजल ऑफ मर्सी 1854 to 1919। नंबर 2, गर्ल फ्राइडे 1920 to 1921। द हीरोइन 1930 to 1945। द मदर 1945 to 1965। Number 5, the sex object 1965 to more than 1982. Question number 7, name different types of nursing education programs. Different types के nursing education प्रोग्रामों के नाम बताएं। Answer, number 1, nursing assistant 6 month certificate course. Number 2, midwifery 1 year course. Number 3, licensed practitioner nursing LPN 2 years course. नंबर 4, कम्युनिटी मिडवाइफ और LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स 2 years कोर्स। नंबर 5, जनरल नर्सिंग 3 years डिप्लोमा। नंबर 6, जेनेरिक नर्सिंग 4 years बैचलर डिग्री। नंबर 7, पोस्ट RN BSN 2 years डिग्री प्रोग्राम। नंबर 8, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 1 year फास्ट ट्रैक प्रोग्राम। नंबर 9, MSN मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 2 years डिग्री प्रोग्राम। नंबर 10, MSN मास्टर इन नर्सिंग फास्ट ट्रैक 1 year प्रोग्राम। नंबर 10, PhD डॉक्टरेट इन नर्सिंग 2 years प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, हु मेड एफर्ट फॉर नर्सिंग इन पाकिस्तान? आंसर, मुहतरमा फातिमा जिन्ना एंड बेगम राना लियाकत अली खान 1948 to 1949। यूनिट 2, रोल्स ऑफ द नर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रोफेशनल रोल्स ऑफ नर्सेज? आंसर, Number 1, take detailed health care histories. Number 2, conduct physical examinations. Number 3, listen to patient and analyze their physical and emotional needs. Number 4, provide support, counseling and health care education to patient. Number 5, coordinate care with other health care providers and specialists. Number 6, perform diagnostic tests. Number 7, monitoring patient's health. Number 8, administering medications and treatment. Number 9, collaborating with team for patient care. Number 10, recording medical history and symptoms. Question number 1,
یعنی نرسز کے پروفیشنل رولز کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے ڈیٹیل ہسٹری لینا، پھر فزیکل ایگزامینیشن کرنا۔ نمبر 3، پیشنٹ کی بات اچھی طرح سننا اور پیشنٹ کی فزیکل اور ایموشنل نیڈ کو پہچاننا۔ نمبر 4، پیشنٹ کو سپورٹ دینا، اس کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس کے ہیلتھ اینڈ ڈیزیز کے حساب سے اسے ٹیچنگ دینا۔ نمبر 5، دوسرے ہیلتھ کیئر پرووائڈر اور اسپیشلسٹ یعنی ماہرانہ تجربہ رکھنے والے اسٹاف اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر پیشنٹ کے لیے کام کرنا۔ نمبر 6، پیشنٹ کی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروانا۔ نمبر 7، پیشنٹ کی ہیلتھ کو مانیٹر کرتے رہنا۔ نمبر 8، میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ بر وقت دیتے رہنا۔ نمبر 9، دوسرے تمام ہیلتھ ٹیم ممبر سے پیشنٹ کی دیکھ بھال کے لیے کولیبریٹ کرنا یعنی تعاون کرنا۔ نمبر 10، پیشنٹ کے سمٹمز اینڈ اس کے میڈیکل ہسٹری کو ریکارڈ میں رکھنا۔ کوشچن نمبر 2، واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف پروفیشنل نرسز؟ آنسر، نمبر 1، well defined and well organized form of knowledge. Number 2, apply knowledge into practice. Number 3, function autonomously means independently. Number 4, comparison between nursing and medicine. Number 5, constantly use scientifically based of knowledge and skills. Question number 2, professional nurses کی characteristics یا خصوصیات کیا ہیں؟ آنسر، نمبر 1، اس کے پاس well defined یعنی اچھی طرح سے وضاحت کی جانے والی اور ویل آرگنائزڈ یعنی بہتر طرح کی منظم کی ہوئی نالج ہو۔ نمبر 2، اپنی نالج کو پریکٹس یعنی پیشنٹ کیئر میں استعمال کر سکے۔ نمبر 3، فنکشن آٹونومسلی یعنی انڈیپینڈنٹلی طور پر بلا جھجک آزادی اور خود مختاری سے کسی پر ڈپینڈنٹ ہوئے بغیر نرسنگ نالج کے ساتھ پیشنٹ کو کیئر دے سکے۔ نمبر 4، نرسنگ کیئر اور میڈیسن کے درمیان کمپیئر کر سکے یعنی موازنہ کر سکے۔ نمبر 5، اسکلز اینڈ نالج کا سائنٹیفکلی طور پر پیشنٹ کیئر میں مسلسل استعمال کر سکے۔ یونٹ 3، گولز آف نرسنگ اینڈ ریلیٹڈ کانسیپٹس۔ کوشچن نمبر 1، ڈیفائن بیسک ہیومن نیڈس۔ آنسر، بیسک ہیومن نیڈس آر دا ایلیمنٹس ریکوائرڈ فار سروائیول and normal mental and physical health. For example, human needs food, oxygen, water, respect, love and shelter. Question number 1، انسان کی بنیادی ضرورت کی وضاحت کیجیے۔ آنسر، بنیادی انسانی ضروریات وہ ایلیمنٹس یا عناصر ہیں جو زندگی کی بقا اور نارمل ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے درکار ہیں۔ مثلا انسان کو خوراک یعنی فوڈ، آکسیجن، واٹر، رسپیکٹ، لو اینڈ شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 2، ڈسکس میسلوز ہیرارکی آف بیسک ہیومن نیڈس۔ آنسر، نمبر 1، فزیولوجیکل نیڈس، نمبر 2، سیفٹی اینڈ سیکورٹی، نمبر 3، لو اینڈ بلانگنگ، نمبر 4، سیلف اسٹیم، نمبر 5، سیلف ایکچولائزیشن۔ کوشچن نمبر 3، ڈیفائن نیڈس۔ آنسر، لیک آف سم تھنگ ریکوائرڈ or desired and need motivate us to act. Question number 3، ضرورت کی وضاحت کیجیے۔ آنسر، کسی چیز کی ضرورت یا خواہش اور کسی چیز کی کمی ہمیں عمل کرنے یا کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ Question number 4، what is the basis of nursing practice؟ یعنی نرسنگ کی پریکٹس کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کس کس بیس پر یا بنیاد پر کام کرتی ہیں۔ آنسر، نمبر 1، لیگل بیسس، نمبر 2، فارماکولوجیکل بیسس، نمبر 3، تھیوریٹیکل بیسس، نمبر 4، ایویڈنس بیس پریکٹس، نمبر 5، کانسیپچول بیسس۔ کوشچن نمبر 5، واٹ از نرسنگ؟ آنسر، دا پروفیشن اور پریکٹس آف پرووائڈنگ کیئر فار دا سک اینڈ انفارم۔ نرسنگ انکلوڈس، نمبر 1، پروفیشن آف ہیلتھ، نمبر 2، prevention of illness، نمبر 3، the care of ill, disabled and dying people۔ کوشچن نمبر 5، نرسنگ کیا ہے؟ آنسر، بیمار اور کمزور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا یہ پروفیشن نرسنگ پریکٹس میں شامل ہے۔ نمبر 1، پروموشن آف ہیلتھ یعنی ہیلتھ کو فروغ دینا، نمبر 2، بیماری سے بچانا، نمبر 3، بیمار، معذور اور مرتے ہوئے لوگوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا ہی نرسنگ ہے۔ کوشچن نمبر 6، ڈیفائن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO۔ آنسر،
It is a non-political specialized agency of the United Nations that is concerned with the international public health. Question number 6. World Health Organization کی وضاحت کریں. آنسر: یہ یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کی ایک نان پولیٹیکل اسپیشلائز یعنی خصوصی ایجنسی ہے جس کا تعلق انٹرنیشنل پبلک ہیلتھ سے ہے. It was established on 7th April 1948 with its headquarters in Geneva, Switzerland. WHO is a member of the United Nations Development Group. Unit 4 Communication. Question number 1. Define communication. Answer: Communication is defined as a process by which people share ideas, experience, knowledge and feelings through the transmission of messages. یعنی کمیونیکیشن کو ایک پورا عمل یا پروسیس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے آئیڈیاز اور تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میسیج کی ٹرانسمیشن کے ذریعے نالج اینڈ فیلنگز یعنی محسوسات کا ایکسپیرئنس کرتے ہیں. کوشچن نمبر 2. واٹ آر دا ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن؟ نمبر 1. سورس وہ انسان بذات خود ہے جو میسیج دیتا ہے، یعنی میسیج دینے والے انسان کو اس میں پہلا ایلیمنٹ کہا گیا ہے. نمبر 2. میسیج وہ ورڈز، الفاظ، اسپیچ جو کسی دوسرے انسان کو، آڈینس کو یا اسٹوڈنٹس کو دیا جائے وہ میسیج ہے. نمبر 3. چینل وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے میسنجر ریسیور کو کوئی میسیج دیتا ہے، جیسے لکھ کر، لیٹر کے ذریعے، میمو کی شکل میں یا بول کر، فیس ٹو فیس، ٹیلی فون کے ذریعے، ٹی وی یا ریڈیو کے ذریعے بھی پیغامات دیے جاتے ہیں. نمبر 4. ریسیور جس تک میسیج پہنچ رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے کسی بھی سورس کے ذریعے، اور یہ میسیج ہم ریسیور تک دیکھنے کے ذریعے بھی، ٹچ کے ذریعے اور آواز کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. نمبر 5. فیڈ بیک یعنی جب ریسیور سورس کو یعنی میسنجر کو رسپانس کرتا ہے وربل یا نان وربل طریقے سے. نمبر 6. انوائرمنٹ فزیکلی یا سائیکولوجیکلی لحاظ سے وہ ماحول یا ایٹماسفیئر ہے جہاں پر انسان میسیج سینڈ کرتا ہے یا ریسیو کرتا ہے. انوائرمنٹ میں لائٹ، ساؤنڈ، روم میں رکھی ہوئی چیئر، ٹیبل وغیرہ سب شامل ہیں. نمبر 7. کانٹیکسٹ یعنی جس انوائرمنٹل سیٹنگ میں کمیونیکیشن کی جاتی ہے، یعنی وہ سین یا ایکسپیکٹیشن جس میں پروفیشنل ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں بہت فارمل ہوتا ہے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں ہم اپنی لینگویج اینڈ بیہیویئر کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو یہ کانٹیکسٹ یعنی بیہیویئر اینڈ لینگویج انفارمل ہو جاتا ہے. یعنی مختلف جگہ پر سین اینڈ ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. انٹرفیئرنس یعنی مداخلت، کوئی بھی ایسی چیز جو سورس کی انٹینڈڈ مطلوبہ میننگ آف میسیج یا ارادے کو چینج کر دے یا بلاک کر دے، جیسے نوائز یعنی شور شرابہ، یا کوئی ایسا خیال یا کام جو بار بار اس کے کام کو، ورڈز، الفاظ کو ڈسٹرب کرے. کوشچن نمبر 3. واٹ آر دا موسٹ کامن ویز آف کمیونیکیشن؟ نمبر 1. اسپوکن ورڈ. نمبر 2. ریٹن ورڈ. نمبر 3. ویژول امیجز. نمبر 4. باڈی لینگویج. کوشچن نمبر 4. ٹائپس آف کمیونیکیشن. آنسر: نمبر 1. وربل. نمبر 2. نان وربل. نمبر 3. ریٹن. نمبر 4. ای بیس مینس الیکٹرانک بیس. نمبر 5. ویژول. نمبر 6. فارمل. نمبر 7. انفارمل. Question number 5. What are the factors that facilitate effective communication? Answer: number 1. Clear and concise. Number 2. Accurate. Number 3. Asking open-ended question. Number 4. Active listening. Number 5. Restatement or rephrasing. Number 6. Relevant to the needs of the receiver. Number 7. Timely. Number 8. Meaningful. Number 9. Applicable to the situation. Number 10. Focusing. Number 11. Summarizing.
Question number 6. What are the factors that interfere with effective communication? Answer. Number 1. Changing topics, being defensive, challenging, false reassurance, language, rejecting, lack of eye contact, inadequate attention. Number 8. Information overload and lack of focus. Number 9. Passing judgment. Number 10. Talking too much. Number 11. Giving common advice. Number 12. Agreeing and disagreeing. Number 13. Probing. Number 14. Testing. क्वेश्चन नंबर 6. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में मुदाखलत पैदा करते हैं? आंसर. नंबर 1. अगर बार बार टॉपिक चेंज किया जाए. नंबर 2. अपना दिफा करने वाला होना, जैसे नहीं आप गलत समझी, नहीं मेरे कहने का मतलब ये था, यानी ये बार बार होना. नंबर 3. किसी भी बात या टॉपिक को चैलेंज करना, जैसे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. नंबर 4. गलत या झूठी यकीन दहानी कराना. नंबर 5. अगर लैंग्वेज बहुत मुश्किल हो, यानी मुश्किल वर्ड्स हों या क्लियर ना हो. नंबर 6. किसी भी बात या टॉपिक को रद्द कर देना, मुस्तरद कर देना. नंबर 7. नज़रें चुराकर बात करना, यानी इधर उधर देखना या सही तवज्जो ना देना. नंबर 8. बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ देना और तवज्जो की कमी होना. नंबर 9. एकदम से फ़ैसला सुना देना या किसी टॉपिक या बात के लिए पूरी बात जाने बगैर ही फ़ैसला सुना देना. नंबर 10. हद से ज़्यादा बोलना और दूसरों को बोलने का मौका ना देना. नंबर 11. बहुत ही आम मशवरे देना जिसकी कोई वैल्यू ना हो. नंबर 12. जल्दी से राज़ी हो जाना या जल्दी से कह देना कि मैं इस बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ या राज़ी नहीं हूँ. नंबर 13. यानी किसी बात के इतने पीछे पड़ जाना कि उसकी बाल की खाल निकाल लेना. नंबर 14. किसी बात की आजमाइश या टेस्ट करने लग जाना. क्वेश्चन नंबर 7. What should be documented in nurses' notes? Activities you should be documented are: number 2. Bath and daily hygiene. Number 3. Skin care. Number 4. Turning and repositioning. Number 5. Range of motion exercises. Number 6. Walking patients. Number 7. Any important conversations you have with patient. Number 8. Changes in patient awareness and mental status. Number 9. Vital sign. Number 10. Urinary output, bowel movements. Number 11. Skin color and warmth. Number 12. Unusual behavior. Question number 8. What is therapeutic and non-therapeutic communication? Answer. Therapeutic communication is a combination of verbal and non-verbal communication techniques that helps improve a patient's physical and mental well-being. Number 2. Non-therapeutic communication increase their stress and worsen their mental and even physical well-being. अगर आपके लिए ये वीडियो इफ़ेक्टिव है तो मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.